بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلے تو میں بھی بڑا سسپینس میں آ گیا کہ پتہ نہیں بھی کون سی خبر آپ نے پڑھ لی ہے۔ تو چلو، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم لوگ ہی کیوریس ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اس علم کی طرف آتے ہیں لاشعوری طور پہ، اور اللہ تعالیٰ پھر وہ اسی کھوج میں ہمیں عطا کرتا ہے، کیونکہ ہم سے سسپینس برداشت نہیں ہوتا۔ تو میرا تو دل کر رہا تھا بھی میں یہ مائک آن کروں اور پوچھوں کہ پہلے میں تو دسو۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ پیوٹن کے جو چارٹ کی یاد ہوگا، ہم نے بہت پہلے ریڈنگز بھی لی تھی، اور اب جب دیکھا تھا تو اس میں یہی تھا کہ وہ خطرے میں ہے، اس کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، بیسیکلی اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہی بات، کیونکہ پیوٹن بھی ہے تو کہیں نہ کہیں لبرا ہے، تو وہ اسٹرالوجی کو تو سمجھتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی ہیلپ بھی لیتا ہوگا، ہوپ سو۔ تو بھانپ گیا بیسیکلی کہ یہ مجھے ٹریپ کرنے کا بہانہ ہے۔ اور ٹرمپ کا کیا ہے، ماشاءاللہ، وہ تو صبح کا کھایا شام کو بھول جاتا ہے، صبح کسی کو گالی دیتا ہے، شام کو اس کی ایڈوکیسی کر رہا ہوتا ہے، اس کا کیا ہے۔ تو اس لیے پیوٹن کا بڑا اچھا فیصلہ، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ پیوٹن کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ نہ جائے۔ پیوٹن جو ہے وہ اگر گیا تو اس کے لیے خطرہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو یہ خطرے کی آگاہی قدرت نے کسی بھی سسٹم سے دے دی ہوگی، کیونکہ اس کو ٹریپ کر کے مارا جا سکتا ہے، اور اس کو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہ تو جانا جو ہے اس کا مناسب نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پیوٹن اس وقت جو اس ٹائم انگارک یوگ ہے لبرا کے دماغ میں لگا ہوا ہے، یوں سمجھیں کہ مارس سن ساری اس میں کٹھے، اور راہو کا اسپیکٹ بھی ہے، تو ٹیکنیکلی انگارک یوگ کی جو فیلنگز ہیں کہ دماغ اڑ رہا ہے اس کا، تو اس ٹائم وہ اس سے کسی اچھے کی امید نہ رکھیں 27 اکتوبر تک۔ 27 میں یہ ہوگا کہ دماغ سے اس کے نکل جائے گا جو بھی اس کا ہے نا، مائنڈ تھوڑا سا کول ہونے کی طرف جائے گا۔ لیکن فی الحال اگر 27 اکتوبر تک کہیں تو پھر یہ بہت ہی، جیسے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے، اور کافی زیادہ تھریٹ میں ہے یورپ پیوٹن کی طرف سے، کیونکہ پیوٹن کچھ بھی کر سکتا ہے اس ٹائم میں 27 اکتوبر سے پہلے۔ یہ جو دن آپ جب ہم بات ہی کر رہے ہیں بڑے خطرناک ہیں یورپ والوں کے لیے۔ اسامہ صاحب، یہ موسم سرما کتنا مشکل ہو سکتا ہے یورپ کے لیے؟ دیکھیں ٹیکنیکلی جو ان کی آرمیز ہیں، جو رشین آرمی ہے وہ تو ہے ہی سرما کی، اس کو تو پرابلم نہیں ہے۔ یہ پاکستان انڈیا کے معاملے میں کہا جاتا ہوتا ہے کہ جی ٹھنڈے یخ موسموں میں یہ گرم فوجی ہیں، یہ ٹھنڈے موسموں میں زیادہ نہیں فائٹ کر سکتے یا لڑ سکتے، تو ان کے لیے مشکل ہے۔ اور ابھی بھی یہ تھیوری پیش کر پاکستان انڈیا کے تناظر میں بھی کی جا رہی ہے کہ جی اب تو سردیاں آ گئی ہیں، بیسیکلی کشمیر یخ ہونے جا رہا ہے، تو کشمیر کا دکھا کے کرنا انہوں نے کراچی پہ حملہ ہے یا اس سائڈ پہ سندھ پہ حملہ ہے، لیکن دکھا ادھر کر رہے ہیں کشمیر کا، کیونکہ سردیوں میں جنوبی پنجاب بہت آئیڈیل ہوگا، ویدر جو ہے آپ کا سندھ کا ایسے نہ یخ ہوگا نہ کم ہوگا، ادھر فائٹ کرنا بہت آئیڈیل ہوگا، بلکہ نہ گرمی نہ سردی۔ کشمیر کا فرنٹ جیت صرف دکھاوا ہے، یہ اس طرح کی باتیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دکھاوے کی بات نہیں ہے، یہ ہر طرف سے ٹریگر ہوگا، اور اب وہ گرمیاں وہ سردیاں نہیں رہی۔ اسی لیے یورپ کے معاملے میں سردیاں جو ہیں وہ زیادہ خطرناک، جو ٹائم کہہ لیں وہ نومبر کے اینڈ تک ہے، نومبر کا اینڈ 27 نومبر تک یورپ جو ہے وہ خطرے میں رہے گا ان کیس آف وار اور اٹیک پیوٹن کا۔ ابھی 27 یہ جو 27 اکتوبر ہے، ابھی ہی کچھ نہ کچھ دیکھیں کیا نیا ڈیولپ ہوتا ہے، بہت سیریس کوئی اٹیک پیوٹن پہ کیا جائے، پیوٹن ان پہ کر دے، ایسی دونوں چانسز بہت ہائی ہو رہے ہیں۔ اور یو کے یورپ والے پوچھتے ہیں کہ جی اب بتائیں، پچھلے دنوں سے گولڈ کا تو ہم نے تو سامان اکٹھا کر لو، گولڈ میں چلے جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو، تیاریاں بہت پہلے کرائی تھی، بلکہ ان کی گورنمنٹ سے بھی پہلے کرائی تھی، اور اب بھی موقع ہے، اب بھی کہاں جائیں، کہیں نہ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں گروپنگ کر کے جیسے کارپوریٹ فارمنگ میں جائیں، تھوڑا سا بیک اپس کریٹ کریں، اور بیٹر ہے کہ گولڈ میں جائیں۔ پراپرٹی یو کے میں بکتی ہے تو بیچ لیں اگر بکتی ہے تو، ورنہ پاکستان میں تو خیر اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن ادھر چلو بکتی ہے تو بیچ لیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یورپ کے لیے یہ سردیاں جو ہیں وہ کیونکہ یہ زیادہ سویر اس لیے ہو جائیں گی کیونکہ رسک اس کا فیکٹر کا بہت بڑھ جاتا ہے کہ انرجی ساری رشیا سے جاتی ہے موسٹلی یورپ کو، جو گیس سپلائیز ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، وہ بھی ایک اس کی پرائسز کا ہائیک کرنا بھی پاسبل ہوا۔
تو اگر یہ 27 تک اور جو نومبر تک چانسز موجود رہیں گے ایک بڑی جنگ کے، اگر کوئی ایسا اٹیک ہوا اور اس کے نتیجے میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ پرابلمس کھڑی ہوئی، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ پیوٹن کا اپر ہینڈ رہے گا سردی کی وجہ سے کیونکہ گیس کے بغیر ان کا گرمیوں میں تو گزارا تھا، اور سردیاں تو ہیٹنگ سسٹم ہی سارے گیس پہ چلتے ہیں اور انرجی کرائسس بن جائے گا. یہ تو یخ ہو کے یورپ ٹھٹھرتے ہوئے پیوٹن کے پاؤں میں گر جائے، یہ بھی پاسبلٹی ہے. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ پیوٹن کو بھی شاید یہ ساری ریڈنگز ہوں گی. اگر اس نے کسی کو چن چن کے انتخاب کیا جو زیادہ 20 منٹ والے جو پہنچنے والے ہیں ٹرمپ کی کال پہ، کہ یہ بھی 20 منٹ میں پہنچا میری کال پہ، تو اس طرح کے لوگ پہلا نشانہ بنیں گے پیوٹن کا. اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ باقی ممالک جو ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ رشیا سے سپلائیز لینے پہ مجبور ہیں، گیس، انرجیز، یہ وہ سارے معاملات، تو پاسبلی وہ رشیا کی طرف ہی ٹلٹ کر جائیں. اسامہ صاحب، دوسرا بڑا اہم سوال وہ ہے حماس کا، غزہ. وہاں پر ابھی تک سچویشن کلیئر نہیں ہو رہی. جو ہم کہہ رہے تھے کہ بلکہ آپ کہہ رہے تھے کہ حماس کے لیے ٹریپ ہو سکتا ہے، اور وہی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 2 سال کی جنگ پوری قیادت میں برباد دی، اور اب کیا حماس اپنا اقتدار چھوڑ دیں گی؟ کیونکہ ٹرمپ نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر حماس نے جو ہماری بات نہیں مانیں گی تو میرے جو ملک ہے، ہمسایہ ملک فلسطین کے آس پاس، وہ انٹر ہونے کے لیے، داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر ایک نئی جو ہے ویو جنگ کی وہ شروع ہو جائیں گی؟ پتہ نہیں، مجھے تو آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کھاتے ہیں یا کیا عقلوں کو اتنا ہی شیطان نے جکڑ لیا ہے کہ اب بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہوش ہی سلامت نہیں ہے. اب تک ٹرمپ کی کون سی کرائی گئی بات جو ہے وہ پوری ہوئی ہے، یا کون سا کیا گیا؟ وہ پاکستان چاہے انڈیا کو جتنا کیش کرا چکا ہے، ہمارے ابھی فوجیں بارڈر پہ لگی ہوئی ہیں، کشمیر میں ہلچل ہے، فوجیں فل فلج لگی پڑی ہیں، ہائی الرٹ تھا. رات مجھے خواب میں بھی ہائی الرٹ آیا کہ جی پتہ نہیں کون سی جگہوں پہ مجھے کسی نے فون کر کے کہا جی پیارے لگ گئے. اب تو مجھے بھی خواب آ گئے، مطلب پہلے تو ہم ریڈنگ ہی دے رہے ہوتے، مجھے کبھی خواب شاب نہیں آئے. تو بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی کسی بات کا اعتماد کرنا ایک فضول بات ہے، اور یہ سارا دھوکا تھا. بیسیکلی اس کا پلان ڈے 1 سے وہی ہے جو اس نے ابھی اپنا دماد بھیجا ہے. وہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کا خواب دیکھ رہے ہیں غزہ کو، اور پیسہ بنانے کے چکر میں لاشوں پہ خون پہ، اور یاہو کی اسی لیے وہ سفارت کاری کرتا پھر رہا ہے. ورنہ ٹرمپ کا دماد کیوں وزٹ کرا رہا ہے نیتن یاہو اس کو غزہ کا؟ وائے؟ کون ہے ٹرمپ کا دماد؟ ریئل اسٹیٹ. اب بات یہ ہے کہ وہ اپنی جو اہداف ہیں ریئل اسٹیٹ کے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا. فوجیں جیسے اب انڈونیشیا کو، پاکستان کو، ترکی کو، ان کو انوالو کیا تھا اس نے کہ بھئی آپ لوگ سیکیورٹی لے لو اور اسرائیل کی وہ کر لو. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ، مجھے لگتا ہے ٹرمپ بیسیکلی یوز ہو رہا ہے. ٹرمپ سے یہ سارا کچھ کرایا جاتا ہے بار بار. امیج دنیا، اچھا اب احتجاج بند ہو گئے نا دنیا میں، دنیا کا پارا نیچے آ گیا اس لیول پہ. جو ایک دفعہ مومنٹم بن گیا تھا وہ مومنٹم نہیں رہا. ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ ابھی بھی چل رہے ہیں، کچھ تو اپنے بھی سوئے ہوئے اٹھے تھے ابھی پچھلے دنوں. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا دھوکا ہے. یاہو نے کوئی اس کو ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ بنانے کے لیے غزہ کو وہ نہیں کرنا. یاہو نے اس پہ اپنی گرپ رکھنی ہے. اس کے دماد کو کنسٹرکشن کا ٹھیکہ ضرور دے سکتا ہے وہ پاسبلی، اور کچھ بلڈنگز اور کچھ ایسے پروجیکٹ اور انویسٹمنٹس اور اس میں سے ہاتھ رنگنے کا موقع ضرور دے گا. لیکن یہ جو ہے اتنا ایزی نہیں ہے. جنگ سر پہ ہے، بلکہ 27 اکتوبر سے آپ کا جتنا گرم پٹی ہے، جتنی گرم ڈیزرٹس ہیں، گرم ایریاز ہیں، پلس جہاں سمندر بھی لگتا ہے، وہ پراپرلی انڈر اٹیک آ جائیں گے. اور ترکی کو جو لایا جا رہا ہے ادھر، انگلی اس کی پھنسائی جا رہی ہے. ترکی مجبوراً انوالو کر کے گولان ہائٹ اور شام والا ایشو میں انوالو کر کے ترکی کو لپیٹا مارنا ہے. آخر گھوم پھر کے یہ اس روڈ کو سیٹ کر کے ہی رہیں گے. اچھا آپ کو یہ ایک بات بتائیں، آپ میں ادھر کوئی علاقہ لیتے ہیں، کوئی آئی لینڈ لیتے ہیں ادھر، جی ہم اپنی اتنی سی آئی لینڈ لے کے، جگہ لے کے کوئی معاملات شروع کر دیں، پھر اس کو ملک بنائیں، پھر 2-4 اور ہمسائے. یہ آپ لوگوں کو اتنا اسرائیل میں چھپا کیا ہوا ہے کہ بھئی یورپین بھی 20-20 منٹ کے نوٹس پہ ادھر پہنچ رہے ہیں، امریکی بھی ادھر پہنچ رہے ہیں، مطلب اور امریکہ کا اتنی ریاستیں ہیں.
اس کے اپنے اتنا اکنامک کرائسس ہے، اور ان کا صدر، ان کا نائب صدر یہ بھاگ بھاگ کے ادھر کیوں گھستا ہے؟ ایسا ادھر کیا اتنے سے اسرائیل میں کیا ایسا خزانہ چھپا ہے؟ جبکہ عقیدے کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہینگ کنہوں نے کیے؟ یہودیوں نے. تو اور دشمنی ہم سے لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے بدرنگی ہیں بیسیکلی عیسائیت میں چھپی ہوئی وہ یہودی چہرے ہیں جو یہودیت کو فائدہ دے رہے ہیں، اور وہ مذہب جو الٹا ان کے بلیف کے زیادہ قریب ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا بھی ہے، ان کو ان کا انتظار بھی کر رہا ہے، ان کا مسیح جیسے کہتے ہیں کہ مسیح کے انتظار بھی کر رہا ہے، انہی کے برابر، وہ ان سے نبدر زماں ہے. اور جبکہ سپورٹ کس کو کر رہے ہیں؟ جنہوں نے ٹانگا. تو اس کا مطلب یہ ایجنٹ ہے عیسائیت میں چھپے ہوئے. یہ کرسچینٹی کو بہت جلدی پتہ چلے گا. اس کرسچینٹی سے پیوٹن کہیں زیادہ بہتر ہے، جو مستقبل کا مسلم کرسچن بلاک کو بنتے دیکھ رہا ہے یا جو اس کی ایک انڈیکیشن دیتا ہے. تو اس لیے یہ لگتا ہے کہ یہ جو بھی جنگ ونگ ہے یہ بھی ختم نہیں ہوئی، ایک آدھے اور کا رگڑا نکلے گا. اور یورپ ترکی کو لیتے ہوئے شام کے ذریعے گولان ہائٹ سے یہ سارا کنیکشن جو ہے نا پراپرلی ادھر تک راستہ بنے گا، پراپر کنیکشن. کیوں؟ کیونکہ یہ کنیکشن اب اس لیے بھی ضروری ہے کہ یمن سے جو راستہ جاتا ہے نا وہ بار بار ادھر سے ایتھوپیا ہے پرلی سائڈ سے، اس کو بھی گرم کیا جا رہا ہے، ابراہیم ٹروڑے اور وہ سارا افریقہ بھی کھڑا ہو رہا ہے. باقی یہاں سے یمن ہے، اور یمن بہت مشکل ہو چکا ہے. حزب اللہ بننے لگا لی، ایران کو کھڈے لائن لگا لیا، ایران کی اب خاموشیاں سیز فائر ہو کے ایسے ہیں ابھی کان میں ڈالے نہیں رکھتے. لوگوں کو برا لگے گا، لیکن بھائی صاحب وہ سارے ان کو تو پتہ ہے کہ ان کا ڈائریکٹ دشمن ہے اور سنگین دشمن. اس نے پوری ہائر کمانڈ اڑا کے رکھ دی. آپ ایک کا سر نہیں لے سکتے کہ کل یہو کو ہی اڑا لیتے سارے مل کے. تو وہ اس ساری اس کو، اور لیکن یمن کی شاباش ہے کہ وہ ابھی تک وہ جیسے کہتے ہیں میدان میں بھی کھڑے رہے، اپنے سٹانس پہ کھڑے رہے فلسطین کی مدد کے. اور اب خیر انہوں نے جب سیز فائر ہوا تو انہوں نے کہا اب ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب یہ کریں گے اٹیک، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کل کو ہمارے جو جہاز گزرنے ہیں، جب یہ پورٹ شورٹ سیٹ ہوتی ہے تو یورپ کا راستہ وہ خطرے میں ہے یمن کی وجہ سے. تو بیسیکلی یمن اب خطرہ ہے اگلا جس کو بننے لگانا ہے انہوں نے مل کے. لیکن ساتھ ہی اگر ترکی بھی راستے سے ہٹ جائے، اور شام میں تو اب ویسی حکومت اپنی ہے، جب مرضی لپیٹو جب مرضی جہاز چڑھاؤ. وہ تو بنا لیا ہے نا اس نے ایسا علاقہ، جیسے پچھلے دن جا کے بمباریاں کر کے آ گئے. تو اب یہ ترکی اور یمن یہ دو اب کریٹیکل پوائنٹ رہ گئے ہیں جن کو مستقبل میں جوڑنا ہے. اور جب یہ جڑ گئے اور ان پہ آپ کی جنگ اور پراپرلی معاملات ہو گئے تو بس پھر وہ 80 جھنڈا کدھر سے آنا تھا؟ یہی سڑک بنے گی شام کے ذریعے ترکی، ترکی کے ذریعے شام، شام کے ذریعے سیدھا ادھر سے ہوتے ہوئے. بہترین. اور اب جو مستقبل کی وہ جو اینڈ آف ٹائمز کی روایات ہے صرف ترکی اور کی دیر سمجھیں بس اب اس کے اس آخری وقت کے درمیان.